کیا کہتے ہیں؟ جب فعل کا فاعل لفظوں میں موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل مظہر۔ النوع الاول، النوع یہ 6 اقسام میں کیا ہے؟ 6 اقسام میں کیا ہے؟ 7 اقسام میں کیا ہے؟ 7 اقسام میں کیا ہے؟ اجر و بان کس سے کہتے ہیں؟ کون سے باب سے؟ فعل یفعل فعل 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم مفرد دوسرے مورب حرکات اس کا یہ ساتھ ساتھ خیرات بھی کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح یہاں تک ہوگی پہلی قسم کہ کسی کا ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ مورب حرکات اس کا ہے موجودہ اعراب کیا ہوگا؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرفوع بضم لفظ، آپ بتا سکتے ہیں یہ مرفوع بضم لفظ کیوں ہے؟ عامل ابتدا معنوی کی وجہ سے، آگے بات سمجھ، یہ مبتدا بنے گا لیکن اس کو ایک مبتدا نہیں بنے گا، ہم اس کو الاول کے ساتھ جوڑیں گے تب ہم اس کو مبتدا بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں اس کو اولوں کے ساتھ جوڑنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ انہو مرفوع بضم لفظ مضاف کر کبھی الفلام داخل ہوئی، اس پر الفلام داخل ہو تعریف کا ہو لیکن مضاف پر داخل نہیں ہوگا دونوں کو اعراب ہے انو وجود مرفوع ہے اول وجود مرفوع ہے، انو بھی واقع ہے، اول بھی واقع ہے، انو بھی مفرد ہے، الاول بھی مفرد ہے، انو بھی مذکر ہے، الاول بھی مذکر ہے، آگے یہ کیا بنے گا پھر؟ انو مرفوع بضم لفظ موصول، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور ترکیبی صورت اس کی کیا ہوگی؟ انو اسم مصدر ثلاثی مجرد الافعال اسباب فعل یفعل امتناع رجوع اسم مفرد منصرف صحیح مورب حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضم لفظ موصول، ٹھیک ہے بھائی؟ کس کو؟ وہ مضیفی ہے، یہ مجرد ہے، مجرد کے بعد سے آئے گا، وہ اس کا مقدار آتا ہے تنبع تفاعل کے بعد، اور النوع خود مصدر ہے، نوع نوعا ضربا فعلا، آپ سمجھ آئیے؟ الاول صیغہ غیر مذکر اس میں تفضیل، اس کا معنی آتا ہے
واو حمزہ لام وعلی یوم او آلو او آلو حف آلو کے بنے بات جاری ہے. اس کا معنی کیا آتا ہے؟ وعلا وعلن کیا آتا ہے؟ وعلن. اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وعلن یہ اقسام میں کیا بنے گا؟ سے اقسام میں 6 اقسام میں ثلاثی مجرد 7 اقسام ہے مثال واوی بھی ہے اور ساتھ کچھ اور بھی ہے. محمود العین مثال واوی محمود العین. اسباب فعل یفعل وعل یوعل وعد یوعل. ابھی بات سمجھ. اس مفرد موصوف وصف مبتدا. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں موصوف بصفت مبتدا. موصوف اور صفت میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم اس کا معنی کرتے ہیں تو اس میں لفظ ایسا یا لفظ جو موجود ہوتا ہے. لفظ ایسا یا لفظ جو. النوع الاول پہلی قسم ایسے حروف کے بیان میں ہے. جو پہلی قسم ایسے حروف کے ایسے حرفوں کے بیان میں ہے. ایسے درمیان میں آ رہے ہیں ایسے حروف کس کی جمع آتی ہے؟ حرف کی جمع حروف. حروف جمع ہے حرف کی. جمع ہے حرف. اسم جمع مکسر منصرف ثلاثی مجرد ایسے ہی آئے گا نا. جو حرف یا حرفا بمانے کنارہ. حرف بمانے کنارہ. حرف کو حرف بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ میں ہوتا ہے ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حروف اسم بھی ہوا 7 اقسام میں. صحیح بھی ہوا 6 اقسام میں. ثلاثی مجرد ہوا 7 اقسام میں. صحیح ہوا. تو اسم جمع مکسر منصرف مورب حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع زن. اب اس کا تعلق جوڑنا ہے ہم نے تجربوں کے ساتھ کیونکہ اس کا معنی کیا ہوگا کہ پہلی قسم ایسے حروف کے بیان میں ہے. اب پتہ نہیں چل رہا ایسے حروف کے بیان میں کیسے حروف کے بیان میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے یہ جملہ جا رہا ہے جملہ مکمل ہوا. اس وجہ سے پہلی نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے. تو ایسے حروف کے بیان میں نوع اول ایسے حروف کے بیان میں ہے. حروف کا تعلق جوڑنا ہے ہم نے تجربوں کے ساتھ. کیسے جوڑیں گے؟ حروف کو کیا بنائیں گے؟ مضاف کا تنوینی یا صحیح اور کوئی بنا لو. اس کو بھی موصوف سے جوڑا. اس کو بھی موصوف بنا. سمجھ آ گئی ہے. مرفوع بضم لفظ موصوف. اب اس کی مکمل ترکیبی صورت کیا ہوگی؟ حروف
اسم جمع پلس مجرد سیغراف اولا یفعل عرف یعرف اسم جمع مکسر منصرف صحیح معرب حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضم لفظا موصوف. آپ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں. تجرو جرا یجرو تجرو تاجرورو سمجھا نا تاجرورو ٹھیک ہے. بادل کی تمام تجربہ بن گیا. پہلے رات کے جمعہ کو نقل کر کے ماقبل جیم کو دے دیا. پہلا را ساکن دوسرا متحرک تو پہلے کو دوسرے کے اندر کیا کر دیا ادغام کر دیا. تاجرورو سے تجرو بن گیا. اور تجرو اس کا مادہ کیا آتا ہے؟ جر گل مادہ گل چارہ. ٹھیک ہے. اور اس کی ماضی کیا آتی ہے؟ جرہ. اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یجرو. اس کا اسم فاعل کیا آتا ہے؟ جارن. اور اس کا اسم مفعول کیا آتا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اتنی تفصیل میں نے بتا دی ہے. اب تم لوگوں نے بتانا ہے کہ تجرو یہ سے اقسام میں کیا ہے. اس میں فعل ہے حال طیب فعل. اگر فعل ہے تو پھر کون سا فعل ہے؟ اگر کہہ رہے پھر ماضی روایت مؤنث غیر فعل مضارع تو جب تو آتا ہے مضارع مجرور. ٹھیک ہے. کیا آتا ہے؟ جب تو اجرا. یہ کیا ہے؟ تاجرو. روایت مؤنث غیر فعل ماضی مضارع مجرور. اچھا تو شش اقسام میں کیا آئے گا؟ ثلاثی مجرد. ہفت اقسام میں کیا آئے گا؟ جرل جارل مادر آئے گا. ٹھیک ہے. روایت مؤنث غیر فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل جر یجر کہ ہیا ضمیر دو مستترس ہیا ضمیر ہیا ضمیر مرفوع متصل واحد مؤنث غیر مبنی بر فتح ومبنی تصریف مشابہ محل مرفوع فاعل یجر. آگے بات سمجھ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے. الاسم تفصیل گزر چکی ہے اس کی. اس میں مصدر صحیح ہے. اسم اسباب فعل یفعل سوا یسمو. اسم مفرد منصرف صحیح منصوب بفتح لفظا مفعول به تجرو. آگے بات سمجھ.
تجر فعل وفاعل ومفعول به جملہ فعلیہ خبریہ صفت موصوف موصوف بصفت خبر مبتدا مبتدا بخبر جملہ خبریہ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ نہیں سمجھ یہ النوع کا عامل کون ہے؟ النوع کا عامل کون ہے؟ کس نے اس کو عمل کیا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ابتدا صحیح بتایا اس نے؟ الاولو کا عامل کون ہے؟ الاولو کا عامل کون ہے؟ النوع الاولو مرفوع جمع لفظ کیوں ہے؟ صرف کیونکہ موصوف کے بتا سکتے ہو تم لوگ کہ حروف ان کا عامل کون ہے؟ حروف ان مرفوع بدل میں لفظ ہے مبتدا لفظوں میں ایک ہی چیز کا ایک مذہب ہے اس کا عامل ابتدا معنوی دوسرے مذہب کے مطابق اس کا عامل یہی النوع لفظ مبتدا ہے یہی ہے بات سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ تو حروف ان کا عامل کون ہوا؟ مبتدا حروف ان مرفوع بدل میں لفظ کیوں ہے؟ مبتدا عامل کی وجہ سے اس کی وجہ سے ابتدا معنوی عامل کی وجہ سے تجرو فعل با فاعل و مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ با تعبیر مفرد معلم مرفوع یا منصوب یا مجرور مرفوع اگر مرفوع ہے تو کس بنا پر تو اس کے لیے عامل درکار ہے ہاں عامل موصوف ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہہ سکتے ہو صفت ہونے کی وجہ سے یہ صفت ہے آگے بات سمجھ اس وجہ سے ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں محلن مرفوع محلن مرفوع سمجھ آئی تجرو فعل ہے یا اسم ہے فعل ہے اگر یہ فعل ہے تو اس کا فاعل تلاش کرو کدھر ہے اس کا فاعل کدھر ہے یہ حضرت کہہ رہے ہیں الاسم اس کا فاعل ہے اور کل فاعل منصوب ہے جملوں کا فاعل کدھر ہے یہ ضمیر یہ ضمیر فاعل تجربہ کا اس کے اندر پوشیدہ ہے سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو الاسم کا عامل کو کدھر ہے مثال اسے کہتے ہیں الاسم ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں کیا واقع ہے کیا بن رہا ہے جرو کا مفعول ہے جیسے وزروں کا الاسم کا فعل تلاش کرو کدھر ہے الاسم کا فعل کدھر ہے قول وقال وبيع وباع مفعول کا فعل ہوتا ہے فعل کا مفعول ہوتا ہے
اور اجواب اسے کہتے ہیں جو کلمہ اسم یا فعل آگے بات سمجھ. کلمہ اسم یا فعل عین کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول و قال و بین و باء بر و فعل و فعل و ناطق حرف کے درمیان